حویلی میں آج خاص رونق تھی۔ صحن میں بڑے بڑے فانوس جھلملا رہے تھے، نوکر چاکر ادھر سے ادھر دوڑ رہے تھے، برآمدے میں قیمتی قالین بچھائے جا چکے تھے۔ سکندر پاشا جو برسوں بعد امریکہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے لوٹ رہا تھا، آج شام حویلی پہنچنے والا تھا، اور اس کی آمد کا سن کر جیسے پوری حویلی جاگ اٹھی تھی۔ اندر باورچی خانے میں میرال مصروف تھی۔ وہ گلابی رنگ کا جھلملاتا لباس پہنے ہوئے تھی، جس کا دوپٹہ ایک طرف ڈھلک رہا تھا۔ اس کے کھلے بال جو درمیان سے مانگ نکال کر سنوارے گئے تھے، پیشانی پر جھوم رہے تھے۔ وہ چولہے کے پاس کھڑی ہنڈیا میں چمچ چلا رہی تھی۔ آنکھوں پر نظر کا چشمہ تھا، ہونٹوں پر ایک مبہم مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ آج اس کا منگیتر واپس آ رہا تھا۔ سکندر پاشا کی واپسی کا مطلب تھا کہ جلدی ان کی شادی ہونے والی ہے۔ یہ خیال ہی اس کے لیے کتنا خوشنما تھا۔ لو بھائی، آج تو ہماری میرال بی بی بڑی مصروف نظر آ رہی ہیں۔ باورچی خانے میں ایک نرم آواز ابھری۔ میرال چونک کر مڑ کر دیکھا، دروازے پر نائلہ بیگم کھڑی تھی، سکندر پاشا کی والدہ۔ وہ ہمیشہ کی طرح سفید اور سنہری باریک کام والی شال اوڑھے تھی، جن کی خوشبو ان کے مزاج کی طرح نرم اور معطر تھی۔ کیا بنا رہی ہو میرال؟ نائلہ بیگم نے مسکرا کر پوچھا، اور آگے بڑھ کر چولہے پر چڑھی ہنڈیا میں جھانکا۔ وہ تائی امی، بریانی بنا رہی ہوں، میرال نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگی۔ نائلہ بیگم نے شرارت سے سر ہلایا۔ ہاں ہاں معلوم ہے کیوں بنائی جا رہی ہے۔ سب کو ہی معلوم تھا وہ بریانی کا کتنا شوقین ہے، اور ویسے بھی جو کچھ تم بناؤ گی وہ پسند ہی کرے گا۔ آخر کو تم اس کی ہونے والی دلہن جو ہو۔ اس کو آخر میں چھیڑتے ہوئے بولی تھی، اس بات سے بے خبر کہ ان کی اولاد ان کو کتنا بڑا دکھ دینے والی ہے۔ میرال کا چہرہ گلابی ہو گیا تھا۔ وہ چمچ چلاتے ہوئے نظریں جھکا گئی، مگر اس کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ نائلہ بیگم نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بس کچھ دن اور پھر تم بھی اس حویلی کی ملکہ بن جاؤ گی۔ پھر تو یہ باورچی خانہ تمہاری سلطنت ہوگا اور سکندر تمہارا بادشاہ۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تھی۔ تائی امی، میرال نے شرم سے پہلو بدلا اور جلدی سے ہنڈیا کی طرف متوجہ ہونے کی کوشش کی، مگر نائلہ بیگم کو چھیڑنے میں خاص لطف آ رہا تھا۔ ارے بھائی، ہم کیوں نہ چھیڑیں؟ آخر کو سکندر کی ماں ہے، تمہاری ہونے والی ساس۔ نائلہ بیگم نے ایک آنکھ دبا کر کہا، اور پھر میز پر رکھے آم کے مربے کا ڈبہ کھول کر چمچ بھر کر چکھ لیا۔ ذائقہ تو زبردست ہے بھائی، سکندر واقعی خوش ہو جائے گا، وہ مسکرا کر بولی تھی، اور ایک بار پھر پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ انہیں باقی کے انتظامات بھی دیکھنے تھے، اس لیے انہوں نے مزید کچھ وقت ضائع کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ پیچھے وہ اس خیال سے ہی خوش ہو چکی تھی کہ اس کی بنائی ہوئی ہر چیز کو پسند کرے گا، لیکن جانتی نہیں تھی کہ اس کے ہاتھ کی ہر چیز کو پسند آئے گی، لیکن وہ نہیں، کیونکہ سکندر کی سوچ اور اس کا انداز سب سے مختلف تھا۔ ہوائی جہاز کے اندر ہلکی نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ فضائی میزبان مسافروں کو ان کی نشستوں پر بٹھا چکی تھی، اور اب جہاز آہستہ آہستہ رن وے پر دوڑنے لگا تھا۔ کھڑکی کے پاس بیٹھا ہوا سکندر پاشا ایک انگریزی میگزین کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں گہری سوچوں کی پرچھائیاں، جیسے کوئی بہت بڑا فیصلہ اس کے ذہن میں مسلسل گردش کر رہا ہو۔ اس کے برابر والی نشست پر ایک درمیانی عمر کا شخص براجمان تھا، چہرے سے کاروباری آدمی لگتا تھا، لباس بھی نفیس اور مہنگا تھا۔ اس نے چند لمحے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سکندر کی طرف رخ موڑ کر دوستانہ لہجے میں بولا، کہاں جا رہے ہیں جناب؟ سکندر نے میگزین سے نظریں ہٹا کر ایک مختصر نظر اس پر ڈالی، پھر نرمی سے جواب دیا، پاکستان۔ اچھا، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ نام کیا ہے آپ کا؟ سکندر، سکندر پاشا۔ سلیمان بھی اس شخصیت سے متاثر ہوا۔ وہ دیکھنے میں بلا کا حسین تھا، اونچا لمبا دراز قد، چوڑی جسامت، کثرتی وجود کا حامل۔ وہ بلا کا حسین تھا۔ لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی اس کی شخصیت سے فوراً متاثر ہو جاتے تھے۔ بہت خوب، میں سلیمان ہوں۔ ویسے آپ کی شخصیت سے لگ رہا ہے کہ آپ کوئی خاص آدمی ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ سکندر کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر انداز سخت رہا۔ بزنس کرتا ہوں، امریکہ میں پڑھائی مکمل کی ہے، اب اپنا فیملی بزنس سنبھالنے جا رہا ہوں۔ سلیمان نے دلچسپی سے سر ہلایا۔ زبردست۔ اچھا ایک بات بتائیں، آپ جیسے کامیاب آدمی کی آئیڈیل لڑکی کیسی ہونی چاہیے؟ مطلب بیوی کے طور پر کیا توقعات رکھتے ہیں؟ دراصل وہ پاکستان صرف شادی کے لیے جا رہا تھا، اسی لیے اس کی رائے جاننا اس نے بہتر سمجھی تھی۔
تاکہ وقت بھی گزر سکے اور اسے کچھ اچھی اور منفرد رائے بھی مل جائے۔ سکندر نے تھوڑا سا سیدھا ہو کر نشست پر ٹیک لگائی، جیسے اس سوال اس کی دلچسپی کا ہو۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر گہری آواز میں بولا، مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو میرے شانہ بشانہ کھڑی ہو، صرف گھر میں بیٹھی رہنے والی معصوم سی دبے دبے لہجے میں بات کرنے والی نہیں، بلکہ ایک ایسی عورت جو میرے ساتھ کام کرے، بزنس میں میرے فیصلوں میں شریک ہو، میرے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے میرا ساتھ دے۔ میں تو بس ایسی ہی ایک لڑکی چاہتا ہوں۔ سلیمان نے ہلکی سی حیرت سے اسے دیکھا۔ اوہ، تو آپ کو ایک سمارٹ، پروفیشنل، جدید خیالات رکھنے والی عورت چاہیے۔ بالکل۔ سکندر کی آنکھوں میں ایک خاص چمک ابھری۔ وہ جو میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، میری کمزوریوں کو طاقت میں بدلے اور میری کامیابی کو بلندی تک پہنچائے۔ میں ایک ایسی عورت سے شادی نہیں کر سکتا جو بس گھر کے کاموں میں مگن رہے اور شوہر کے سائے میں زندگی گزارے۔ سلیمان مسکرایا، لیکن انداز میں ہلکی سی نرمی تھی، جیسے وہ کسی بچے کی معصوم خواہش پر افسوس کر رہا ہو۔ دلچسپ، اس نے آہستہ سے کہا، لیکن میں تم سے بالکل مختلف سوچتا ہوں سکندر۔ سکندر نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ تمہیں کس قسم کی بیوی چاہیے؟ وہ بات سے بات نکالنا نہیں جانتا تھا، لیکن سلیمان کی بات پر وہ خاموش نہیں رہ پایا، اسی لیے بے ساختہ سوال پوچھ بیٹھا تھا۔ سلیمان نے گہرا سانس لیا اور کھڑکی سے باہر جھانکا، جیسے الفاظ کو چن رہا ہو۔ پھر ایک سنجیدہ لہجے میں بولا، ہم بزنس کرنے والے لوگ ہر وقت طاقتور، خود مختار اور جدید خیالات رکھنے والی عورتوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ میٹنگز میں، کانفرنسز میں اور روزمرہ کے کاروباری جنگ میں ہمیں ہر طرف ایسی ہی عورتیں دکھائی دیتی ہیں جو ذہین ہوتی ہیں، کامیاب ہوتی ہیں، مگر ہماری نہیں ہوتی۔ سکندر خاموشی سے سنتا رہا۔ اسی لیے جب بات بیوی پر آتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ وہ سب سے الگ ہو، وہ دنیا کے سامنے ایک معمہ رہے، چھپی رہے، بس میری ہو، میرے گھر میں، میری خوشیوں میں، میری زندگی میں۔ ایک ایسی لڑکی جو ہر کسی کی نظروں سے محفوظ ہو، جو صرف میرے لیے ہو، جو دنیاوی تماشے سے دور بس ایک چھوٹے سے دائرے میں رہے، جہاں میں اس کا محور ہوں۔ سکندر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا۔ تمہاری سوچ بہت روایتی ہے سلیمان۔ آج کی دنیا میں عورت کو قید میں نہیں رکھا جا سکتا، وہ ہماری برابر کی ساتھی ہے۔ سلیمان نے دھیرے سے ہنسی سنی۔ یہ تو وقت بتائے گا دوست کہ تمہاری آئیڈیل بیوی تمہارے ساتھ کھڑی ہوگی یا تمہارے سائے میں۔ سکندر نے ایک نظر دوبارہ اپنے میگزین پر ڈالی، مگر اب وہ پہلے جیسا پرسکون نہیں تھا۔ شاید سلیمان کی باتوں نے کہیں نہ کہیں اس کے خیالات کو جھنجھوڑ دیا تھا، لیکن وہ چند لمحے بعد ان خیالات کو جھٹک چکا تھا۔ وہ کسی قیمت پر بھی اپنے آئیڈیل کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ انسان کو شادی زندگی میں صرف ایک بار کرنی چاہیے اور لڑکی اپنی پسند کی منتخب کرنا چاہیے، کیونکہ انسان کو زندگی بس ایک بار ملتی ہے اور اس کو اپنی مرضی سے گزارنا چاہیے۔ ایئرپورٹ کی مصروف فضا میں جب سکندر پاشا نے اپنا سامان سنبھالا تو اس کی نظریں آخری بار سلیمان پر پڑیں جو اس سے مصافحہ کر رہا تھا۔ اللہ حافظ سکندر، امید ہے کہ تمہیں وہی زندگی ملے جس کا خواب دیکھ رہے ہو۔ سکندر نے ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ ملایا، مگر کوئی خاص جواب نہ دیا۔ اس کے ذہن میں ابھی تک ان دونوں کی گفتگو گونج رہی تھی، مگر وہ اس پر زیادہ غور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے ہی گرم ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ سامنے حویلی کی گاڑی پہلے ہی اسی کے انتظار میں کھڑی تھی، ایک نفیس اور شاندار بلیک کار، جسے دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ اندر بیٹھنے والا کوئی خاص آدمی ہے۔ ڈرائیور مؤدبانہ جھک کر بولا، حویلی چلیں صاحب۔ سکندر نے خاموشی سے سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ راستے میں وہ باہر کے مناظر دیکھتا رہا۔ پاکستان میں واپس آنا، برسوں بعد یہ زمین، یہ گلیاں اور یہ ماحول دیکھنا عجیب سا لگا، مگر اس کے چہرے پر کسی قسم کی جذباتیت نہیں تھی۔ وہ ایسا ہی تھا، اسے پاکستان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا ارادہ باہر ممالک میں ہی بزنس کرنے کا تھا، لیکن اپنی ماں اور خاندان کی روایات کی وجہ سے وہ واپس آ گیا تھا۔ لیکن دل میں یہ ارادہ باندھ چکا تھا کہ جلد ہی ان سب کو راضی کر کے واپس چلا جائے گا، کیونکہ اس کا گزارا اس ماحول میں ہرگز نہیں تھا۔ حویلی پہنچتے پر جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھلا، اندر زندگی جیسے جاگ اٹھی۔ بڑے دروازے کے دونوں طرف قطار میں کھڑے ملازم، رنگ برنگی روشنیوں سے سجا داخلی راستہ، اور سب سے بڑھ کر خاندان کے افراد کا جوش و خروش۔ اماں جان سب سے آگے تھی، سفید دوپٹہ سر پر رکھے، آنکھوں میں محبت کے آنسو لیے، جیسے برسوں بعد اپنے لخت جگر کو دیکھ رہی ہوں۔ ارے میرا بچہ آ گیا،
ان کی لرزتی آواز میں بے پناہ شفقت تھی۔ نور جہاں بیگم، اس کی دادی۔ سکندر نے ان کے قریب جا کر جھک کر ان کے ہاتھ چومے۔ اماں بیگم، آپ کیسی ہیں؟ انہوں نے پیار سے اس کا چہرہ چھوا۔ بس اب تو خوش ہوں کہ میرا پوتا واپس آ گیا۔ ادھر ماں نے جیسے ہی قدم بڑھایا، سکندر نے انہیں گلے سے لگا لیا۔ نائلہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ کتنا بدل گیا ہے میرا بیٹا۔ انہوں نے شفقت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ماں، آپ بالکل ویسی ہی ہیں، سکندر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر باری آئی بابا جان، چچا، سب کے گرم جوش معانقے کی۔ ہر کوئی اس کے بڑے ہونے، مزید سنجیدہ اور پروقار ہونے کی بات کر رہا تھا۔ وہ سب کے گلے ملا مگر زیادہ جذباتیت کے اظہار سے گریز کیا۔ وہ ایسا ہی تھا، اپنے جذبات اپنے تک محدود رکھنے والا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ زندگی میں جو شامل ہونے والی ہے وہ ہرگز ایسی نہیں۔ اور تب جیسے ہی وہ دروازے کی دہلیز پر بڑھا، اس کی نظریں اچانک میرال پر پڑیں۔ وہ گلابی لباس میں کھڑی، چہرے پر محبت بھری مسکراہٹ لیے بس اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ستائش، خوشی اور اپنائیت کی چمک تھی، جیسے یہ لمحہ اس نے کب سے سوچ رکھا تھا۔ سکندر نے ایک پل کو بس سرسری نظر اس پر ڈالی، جیسے کسی بے ضرر چیز کو دیکھ کر نظر ہٹا لی ہو۔ ہیلو، وہ سرسری سے کہہ کر آگے بڑھ گیا، جیسے وہ کوئی خاص حیثیت ہی نہ رکھتی ہو۔ میرال کی آنکھوں کی چمک ایک لمحے کو مدھم ہوئی، مگر پھر بھی وہ مسکراتی رہی۔ اسے شاید یقین تھا کہ وقت کے ساتھ سب بدل جائے گا، یا شاید وہ خود کو یہ یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ یہی وقت اس کو گہری کھائی میں دھکیلنے والا ہے جس سے وہ بالکل ہی ناواقف تھی۔ لاؤنج کی فضا خوشگوار تھی اور پورا خاندان ایک عرصے کے بعد یوں اکٹھا بیٹھا تھا کہ جیسے کوئی خوشی کی رات ہو۔ جھلملاتے فانوس کی روشنی میں سکندر بادشاہ صوفے پر اپنی ماں کی گود میں سر رکھے بے فکری سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، اور لہجے میں وہ مخصوص ٹھہراؤ جو ہمیشہ سے اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ کھانے کے بعد سب ہی لاؤنج میں بیٹھ گئے تھے، حالانکہ اس کا ارادہ اب اکیلے میں اپنی ماں سے گفتگو کرنے کا تھا، لیکن سب کی اپنائیت اور جذبہ دیکھ کر وہ ناچار اس کے ساتھ ہی لاؤنج میں بیٹھ گیا تھا۔ نائلہ بیگم بار بار اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی، جیسے برسوں کی جدائی کا ہر لمحہ آج کے لمس میں سمو لینا چاہتی ہوں۔ کتنا کمزور ہو گیا ہے میرا بیٹا، وہاں کھانے کا خیال بھی نہیں رکھا۔ وہ روایتی ماں کی طرح بولی تھی۔ سکندر نے ہلکا سا قہقہہ لگایا۔ ماں، کمزور نہیں ہوا، بس وہ فالتو وزن کم ہو گیا ہے جو آپ لوگ زبردستی کھلا کھلا کر بڑھا دیتے تھے۔ پورے کمرے میں ہنسی بکھر گئی۔ اماں بیگم نے لاڈ سے کہا، اب ہم تمہیں پھر سے پہلے جیسا کر دیں گے۔ صبح ناشتے میں مکھن پراٹھا تیار ہوگا۔ سکندر نے مزاحیہ انداز میں آنکھیں پھیلا کر کہا۔ اماں بیگم، اگر ایسا ہوا تو 1 مہینے میں میری شادی کے بجائے میرا وزن کم کرنے کا پروگرام بنانا پڑے گا۔ وہ جانتا تھا اب یہاں آیا ہے تو یہ لوگ لازمی اس کی شادی کی بات کریں گے، اسی لیے اس نے یہ بات کچھ اسی انداز میں کی تھی کہ سبھی ہنس پڑے تھے، مگر میرال جو کونے میں ایک صوفے پر بیٹھی تھی، اس کے لبوں پر ایک خاص مسکراہٹ تھی۔ وہ سکندر کو تک رہی تھی۔ اس کی ہنسی، اس کی آنکھوں کا رنگ، اس کا انداز، سب کچھ اسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہا تھا۔ یہ شخص صرف اس کا تھا، صرف میرال کا، لیکن وہ اس بات سے بالکل ہی بے خبر تھی کہ جس شخص کو وہ اپنا مان رہی تھی وہ تو خود کا نہیں تھا، تو بھلا کیوں کسی کا ہوتا۔ سکندر نے ہنسی کے دوران اپنا رخ بدلا اور سنجیدگی سے بولا، ہاں، اب سب سے ایک بات بھی کہنی تھی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ پاکستان میں ہی بزنس جمانا ہے۔ بابا، چاچو، مجھے آپ دونوں کی بہت ضرورت پڑے گی۔ اس بار وہ پروفیشنل انداز میں بولا تھا۔ یہ سن کر پورے کمرے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ رحمان پاشا نے فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ یہ ہوئی نا میرے بیٹے کی بات، میں کب سے چاہتا تھا کہ تم ہمارا خاندانی بزنس سنبھالو۔ سکندر نے اس بات میں سر ہلایا۔ امریکہ میں رہ کر بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن وہاں کی زندگی، وہاں کا کاروباری کلچر سب کچھ مصنوعی لگتا ہے۔ مجھے لگا میرا اصل مقام یہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا بزنس پاکستان کی سب سے بڑی کمپنیز میں شامل ہو، نہ صرف یہاں بلکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی ہم اپنی جگہ بنائیں۔ وہ جوش سے بولا تھا۔ رحیم پاشا نے خوشی سے کہا، شاباش سکندر، تمہارے آنے سے تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کاروبار میں نئی جان آ جائے گی۔ بس دعا کریں کہ سب اچھا ہو، میں پوری محنت کروں گا۔ سکندر کے لہجے میں ایک عزم تھا۔ نائلہ بیگم نے اس کے ماتھے پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ میرے بیٹے کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا۔
میری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں۔ سکندر مسکرا دیا، جبکہ میرال کی نظریں ایک پل کے لیے بھی اس سے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ مسکرایا تو سب ساتھ رہی تھی، مگر اس کی سوچیں کہیں اور تھیں۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی بات چل رہی تھی، یہ شخص صرف اور صرف اس کا ہے، اور ایک دن وہ اسے خود بھی یہی کہنے پر مجبور کر دے گی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ معمول کے مطابق اس نے پاکستان گھومنے کا پلان کیا تھا۔ گاؤں کا چکر وہ لگا چکا تھا اور اس دوران 2 دن کا عرصہ بھی بیت گیا تھا۔ اس کا ارادہ اب شہر جانے کا تھا، لیکن آج کافی نڈھالی محسوس ہو رہی تھی، اسی لیے وہ کمرے میں ہی لیٹا رہا۔ کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سکندر بادشاہ بیڈ پر نیم دراز موبائل کی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ خاموشی کا راج تھا، بس وقفے وقفے سے اس کے فون پر نوٹیفیکیشن کی آواز گونجتی تھی۔ اچانک دروازہ بجا، وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ آ جاؤ۔ حالانکہ ابھی اسے بے حد بیزاری ہو رہی تھی، لیکن حویلی میں کسی کو انکار کرنا بھی فی الحال اس کے لیے مناسب نہیں تھا۔ ایک ملازمہ مؤدبانہ انداز میں اندر آئی۔ سکندر صاحب، داجی نے آپ کو اپنے کمرے میں بلایا ہے۔ سکندر کی بھویں تھوڑا سا تن گئیں۔ کس لیے؟ یہ مجھے معلوم نہیں صاحب، بس انہوں نے کہا ہے کہ فوراً بلاؤ۔ سکندر نے لمحے بھر کو سوچا، پھر فون ایک طرف رکھ کر کھڑا ہوا، ہاتھ سے بالوں کو پیچھے کیا اور آئینے میں اپنا سراپا دیکھا۔ چہرے پر ہلکی سی بیزاری تھی، مگر اس نے کچھ کہے بغیر دروازے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ نہ جانے کیوں اسے خطرے کی علامت محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ سب سے ملاقات کر کے کمرے میں آیا تھا، اب اچانک اس کا بلانا اس کو کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ داجی کے کمرے میں قدم رکھتے ہی وہ لمحے بھر کو رک گیا۔ کمرے میں ایک محفل جمی ہوئی تھی۔ اماں بیگم، نائلہ بیگم، بابا جان، چاچو، چاچی اور سب سے بڑھ کر خود داجی نہایت روبدار انداز میں اپنی کرسی پر بیٹھے تھے۔ سکندر نے نگاہیں دوڑائیں، سب کے چہروں پر ایک خاص سنجیدگی تھی۔ اس نے الجھن کے عالم میں سب کو سلام کیا اور ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ ان سب کی سنجیدگی دیکھ کر اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ معاملہ گھمبیر ہے، اسی لیے اس نے کوئی بھی شوشہ چھوڑنا مناسب نہیں سمجھا۔ چند لمحے خاموشی میں گزر گئے۔ کمرے میں صرف دیوار کی گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ پھر داجی نے گلا کنکارا اور گہری نظر اس پر ڈالی۔ سکندر، تمہیں یہاں بلانے کا ایک خاص مقصد ہے۔ سکندر نے سیدھا ہو کر انہیں دیکھا۔ جی داجی، حکم کریں۔ داجی نے ذرا توقف کیا، پھر سنجیدگی سے بولے، ہم نے سوچا ہے کہ تمہاری اور میرال کی شادی کروا دیتے ہیں۔ سکندر کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے ناگواری کی جھلک ابھری، مگر وہ خاموش رہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہم نکاح ہو، پھر تم جیسے چاہو اپنا کاروبار سنبھالو، اور جب وقت مناسب ہو رخصتی بھی ہو جائے گی۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سکندر نے داجی کی بات مکمل ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا اور فوراً کھڑا ہو گیا۔ چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ یہ آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں کسی گاؤں کی لڑکی سے شادی کروں گا؟ وہ جو اب تک خاموشی کا مظاہرہ کر رہا تھا اس بار پھٹ پڑا۔ نائلہ بیگم نے چونک کر اسے دیکھا۔ اماں بیگم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور رحمان پاشا نے بھویں چڑھا لی۔ سکندر، بیٹھ جاؤ۔ داجی کا لہجہ سخت ہوا، مگر وہ سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ بیٹھو۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ دادا جان، میں اس صدی میں رہتا ہوں جہاں بیوی زندگی کا ساتھی ہوتی ہے، شو پیس نہیں۔ میں کوئی ایسی لڑکی نہیں چاہتا جو بس گھر میں بیٹھی رہے، چپ چاپ میری باتیں سنے، جو میرے ساتھ کسی ہوٹل میں بھی جا کر کھانا نہ کھا سکے، جو کسی بزنس میٹنگ میں شریک نہ ہو سکے۔ رحیم صاحب مزید اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی بات برداشت نہیں کر پائے تھے اور انہوں نے سنجیدگی سے بولے تھے، سکندر، سوچ سمجھ کر بات کرو۔ مگر وہ آگے بڑھا نہیں۔ آج مجھے بولنے دیں۔ میں اپنی زندگی میں کسی ایسی لڑکی کو شامل نہیں کر سکتا جو خود کو 4 دیواری میں قید سمجھے۔ ایسی دقیانوسی روایات کو میں نہیں مانتا۔ اب کی بار داجی کا لہجہ گرجا۔ بکواس بند کرو سکندر۔ سکندر تل ملا کر داجی کو دیکھنے لگا۔ وہ تمہاری منگ ہے۔ داجی کی آنکھوں میں سختی تھی، اور ہمارے خاندان میں منگ نکاح کے برابر ہوتی ہے۔ تمہاری شادی طے ہو چکی ہے۔ کس نے کہا تھا میری مرضی پوچھے بغیر ایسا فیصلہ کریں؟ وہ تقریباً چیخا۔ مجھے ایسے بندھن میں باندھنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ سب کو۔ اس کے غصے سے بھڑکتے لفظ کمرے میں گونج رہے تھے، مگر داجی کے چہرے پر ایک شکن بھی نہیں آئی۔ بس بہت ہو گیا، رحمان پاشا نے دھیمے مگر سخت لہجے میں کہا۔ سکندر نے سب کی طرف ایک نظر دوڑائی۔ سب کے چہرے اسپاٹ تھے، مگر اس وقت اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔
اس نے ایک جھٹکے سے کرسی ہٹائی اور بنا کسی کو مخاطب کیے وہاں سے نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ نائلہ بیگم نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور اماں بیگم نے بے بسی سے داجی کی طرف دیکھا، مگر داجی کی آنکھوں میں اب بھی سختی تھی۔ انہوں نے لب بھینچ کر کہا، یہ بچہ جو سمجھ رہا ہے کہ اپنی مرضی کرے گا، اسے جلد ہی سمجھا دیں گے کہ خاندان کے فیصلے یوں نہیں بدلے جا سکتے۔ نائلہ بیٹی، اس کو اپنی زبان میں سمجھا دینا۔ اگر اس نے ہمارے حکم کی تعمیل نہیں کی تو اس جائیداد میں سے اور ہمارے آباء و اجداد کی حویلی میں سے اس کو ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی۔ ہم اس کو اپنی حویلی سے دھکے مار کر نکال دیں گے۔ جو لڑکی اس کے نام پر بیٹھی ہے وہ کوئی لاوارث نہیں ہے، اس کا باپ اور دادا بھی حیات ہیں۔ وہ غصے سے گرجے تھے اور پھر سب کو وہاں سے جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ رحمان پاشا نے نائلہ بیگم کی طرف ایک نگاہ ڈالی اور پھر وہ بھی دندناتے ہوئے حویلی سے نکلتے چلے گئے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اگلے روز بھی وہ گھر سے غائب رہا۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ گاؤں کی خاک چھان کر گھر پہنچا تھا۔ کمرے میں گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی، صرف کھڑکی سے آتی چاندنی دھندلے سائے بنا رہی تھی۔ سکندر پاشا بیڈ پر پشت موڑے لیٹا تھا، چہرہ غصے سے سرخ اور ذہن میں طوفان برپا تھا۔ دروازہ ہلکے سے کھلا اور نائلہ بیگم اندر داخل ہوئیں۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئیں اور دھیرے سے بیڈ پر بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ اب تک غصہ ہو سکندر؟ ان کی نرم آواز کمرے کی خاموشی میں بکھر گئی۔ سکندر نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس کا جسم ہلکی سی جنبش کھا گیا۔ بیٹا، میں تمہیں سمجھانے آئی ہوں، تم سے لڑنے نہیں، وہ پیار سے بولی۔ پلیز میری بات سنو۔ سکندر نے کروٹ نہیں بدلی، بس مدھم آواز میں بولا، امی میں تھکا ہوا ہوں، ابھی کچھ سننے کا موڈ نہیں۔ نائلہ بیگم نے ایک لمحے کو اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور پھر دھیرے سے بولی، تم جانتے ہو نا میرال تمہیں پسند کرتی ہے۔ سکندر نے ہلکی سی ناگواری سے آنکھیں موند لی، مگر خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں کا مرکز بہت اچھے سے سمجھ گیا تھا۔ امریکہ میں پلا بڑھا تھا، ایسے کیسے وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں موجود محبت کا سمندر نہ دیکھ پاتا؟ بیٹا، تمہارے داجی اس بچی سے بے حد محبت کرتے ہیں، وہ تمہارے ساتھ اس کا رشتہ جوڑ کر بہت خوش ہیں۔ اگر تم نے اس رشتے کو ٹھکرا دیا تو داجی کی دل آزاری ہوگی۔ سکندر نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولیں اور تڑپ کر سیدھا ہوا۔ اور میرا کیا امی؟ کیا میری مرضی کی کوئی اہمیت نہیں؟ میں ایک ایسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا جو میرے معیار پر پوری نہ اترتی ہو۔ نائلہ بیگم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تم جانتے ہو کہ اس خاندان میں فیصلے ہمیشہ بڑوں کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ تم اگر انکار کرتے ہو تو جانتے ہو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ سکندر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ مجھے پرواہ نہیں۔ پرواہ ہونی چاہیے سکندر، ان کے لہجے میں سختی در آئی۔ اگر تم نے یہ رشتہ ٹھکرا دیا تو خواب تم نے جو دیکھے ہیں وہ کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ کاروبار، پیسہ، طاقت سب تم سے چھن جائے گا۔ سکندر کی مٹھیاں بھینچ گئیں۔ تمہارے بابا پہلے ہی تم سے ناراض ہیں۔ داجی نے صاف کہہ دیا ہے کہ اگر تم نے اس فیصلے کو تسلیم نہ کیا تو تمہیں جائیداد سے الگ کر دیا جائے گا۔ تمہاری ساری طاقت، تمہاری وہ حیثیت جس پر تمہیں اتنا غرور ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ سکندر نے بمشکل ضبط کیا، تو کیا میں صرف اس دولت کے لیے زندگی گزاروں؟ اپنے اصول بیچ دوں؟ نائلہ بیگم نے نرمی سے اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ بیٹا، محبت، عزت اور رشتے پیسے سے زیادہ اہمیت ہوتے ہیں۔ اگر خاندان تم سے منہ موڑ لے، اگر تمہاری ماں تم سے ناراض ہو جائے تو کیا تم پھر بھی خوش رہ سکو گے؟ سکندر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں صرف ایک ماں کی بے بسی جھلک رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموش بیٹھا رہا، پھر نظریں جھکا کر انگلیاں آپس میں پھنسانے لگا۔ نائلہ بیگم نے اس کے چہرے پر نظریں جمائیں۔ جواب دو سکندر۔ وہ کچھ لمحے مزید خاموش رہا، پھر ایک لمبی سانس لے کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کی خاموشی ایک واضح جواب تھی۔ نائلہ بیگم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ انہوں نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور محبت بھری نگاہ اس سے دیکھتے ہوئے آہستہ سے بولی، یہی سمجھداری ہے بیٹا، اور مجھے امید ہے کہ میرا بیٹا مجھے کسی قیمت پر مایوس نہیں کرے گا۔ پھر وہ آہستہ سے کھڑی ہوئیں اور اسے خاموش بیٹھا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گئیں، جبکہ وہ پیچھے اپنے ارادے اب مضبوط کرنے لگا تھا، لیکن جانتا تھا کہ خاندان کے خلاف اگر وہ گیا تو اس کے ہاتھ سے واقعی تمام پاورز چھن جائیں گے، اور وہ ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔
وقت گزرا تھا اور ٹھیک 1 ہفتے کی تیاری کے بعد نکاح کی تقریب سادگی سے منعقد ہو گئی تھی۔ حویلی کے وسیع و عریض لاؤنج میں سادگی مگر پروقار تقریب کے ساتھ نکاح کی تقریب منعقد کی گئی۔ سفید چادر سے ڈھکی میز کے ایک طرف نکاح خواں بیٹھے تھے، ان کے سامنے رجسٹر اور قلم رکھے تھے، اور دوسری طرف خاندان کے بزرگ اور چند قریبی لوگ بیٹھے تھے جن کے چہروں پر خوشی اور اطمینان نمایاں تھا۔ سکندر پاشا نے سفید شلوار قمیض زیب تن کر رکھی تھی، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سختی تھی، جیسے ہر شے سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہو۔ وہ صوفے پر پشت ٹکائے اسپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا، جیسے یہ سب اس کے لیے بے معنی ہو۔ اس کی نظریں بے دلی سے قالین پر جمی تھیں، جبکہ اس کے سامنے ایک دوسرے صوفے پر میرال بیٹھی تھی، سفید جوڑے میں آنچل میں لپٹی۔ اس کے چہرے پر لال گھونگھٹ جھول رہا تھا جو اس کے گلابی گالوں پر ہلکی سے چھایا ڈال رہا تھا۔ میرال کی آنکھوں میں خوشی کے ستارے چمک رہے تھے۔ دل کے نہا خانے میں جو خواہش مدتوں سے پل رہی تھی، آج وہ حقیقت کا روپ دھار رہی تھی۔ اس کی نظریں بار بار جھک رہی تھیں، مگر دل بے قرار تھا کہ سکندر کی طرف دیکھے جو اس لمحے اس کا بننے جا رہا تھا۔ نکاح خواہ نے بسم اللہ پڑھی اور نکاح کی رسمی کارروائی شروع کی۔ پورا ہال خاموش تھا، صرف ان کے الفاظ گونج رہے تھے۔ کیا آپ میرال بنت رحیم پاشا بغیر کسی دباؤ کے سکندر پاشا کے نکاح میں قبول کرتی ہیں؟ میرال کے ہونٹوں پر مسکراہٹ در آئی۔ اس نے نظریں جھکائے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر جواب دیا۔ قبول ہے۔ لاؤنج میں ہلکی سی سرگوشیوں کی آواز ابھری۔ اماں بیگم کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں، جبکہ نائلہ بیگم نے مسکرا کر سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا۔ دوبارہ کہیے بیٹی، قبول ہے۔ اس کی آواز میں خوشی کی چمک تھی۔ تیسری بار کہیے، قبول ہے۔ پورے ماحول میں ایک پرسکون سا رنگ تھا، جیسے ہر شے اپنی جگہ مکمل ہو چکی ہو۔ اب نکاح خواہ نے سکندر کی طرف رخ کیا۔ سکندر پاشا ولد رحمان پاشا، کیا آپ میرال بنت رحیم پاشا کو حق مہر مقررہ کے بدلے اپنے نکاح میں قبول کرتے ہیں؟ سکندر کی آنکھوں میں ایک لمحے کو نفرت کی چنگاری چمکی۔ وہ دانت پیس کر سیدھا ہوا، ایک سخت سانس لی اور زخمی غرور کے ساتھ مدھم آواز میں بولا، قبول ہے۔ میرال نے ایک پل کے لیے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، مگر وہاں کوئی جذبہ، کوئی نرمی نہیں تھی۔ دوبارہ کہیے بیٹا۔ سکندر نے مٹھیاں بھینچ لیں، دل میں غصہ ابال کھا رہا تھا۔ قبول ہے۔ تیسری بار کہیے۔ اس نے زور سے آنکھیں بند کی، پھر بمشکل ضبط کرتے ہوئے خشک لہجے میں بولا، قبول ہے۔ نائلہ بیگم نے سکون کی سانس لی، اماں بیگم نے شکرانے کے الفاظ ادا کیے، اور داجی نے گہری نگاہ سکندر پر ڈالی جو اندر ہی اندر اس فیصلے کو قبول کرنے سے انکاری تھا۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی مہمانوں میں مبارکبادوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ میرال کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، مگر سکندر کی سخت نظریں بس ایک چیز کہہ رہی تھیں، یہ سب اس کے لیے محض ایک جبر تھا، ایک ایسا قید خانہ جہاں اس کی مرضی کے بغیر زنجیریں ڈال دی گئی تھیں۔ لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ وہ ان زنجیروں کو بخوشی اپنے گلے کا ہار بنانے کے لیے پاگل ہو جائے گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، 2 دن پڑ لگا کر بیت گئے تھے، مگر اس دوران سکندر نے جتنا ضبط کا مظاہرہ کیا وہ اور اس کا خدا ہی جانتا تھا۔ کمرے میں طوفان سا برپا تھا۔ سکندر پاشا غصے سے چکر کاٹ رہا تھا، اس کا ہر قدم فرش پر سختی سے پڑ رہا تھا، جیسے زمین کو رونت دینا چاہتا ہو۔ اس کے چہرے پر تنا ہوا جبڑا، آنکھوں میں بھڑکتی چنگاریاں اور ماتھے کی تیوری سب کچھ عیاں کر رہی تھی۔ وہ شدید غصے میں تھا، بے بسی میں قید۔ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ خود سے بڑبڑایا، مٹھیاں بھینچتے ہوئے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں ایک ایسی لڑکی شامل ہو جائے گی جو میری سوچ، میرے معیار اور میرے خوابوں سے اتنی دور ہوگی۔ میں کیسے اس جاہل لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں؟ کیسے اس کے ساتھ رخصتی کروا سکتا ہوں؟ اس نے کوٹ کے اندرونی جیب سے اپنا فون نکالا، غصے میں اسکرین پر انگلی پھیری اور جلدی سے ایک نمبر ڈائل کیا۔ فون پہلے ہی بیل پر اٹھا لیا گیا۔ ہاں سکندر، کیسا ہے میرا بھائی؟ دوسری طرف سے ایک خوشگوار آواز ابھری، شارق، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ سکندر کی آواز سخت اور خشک تھی۔ سب خیریت؟ تو اتنا سنجیدہ کیوں لگ رہا ہے؟
وہ تو سمجھا تھا کہ اب وہ پاکستان میں فری ہو چکا ہے جب بھی اسے کال کی ہے، لیکن اگلی طرف سے اس کا انداز دیکھ شارق فوراً ہی سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ مجھے یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رکنا، سمجھے؟ میں فوراً امریکہ واپس آنا چاہ رہا ہوں۔ سکندر نے کھڑکی کے قریب جا کر باہر اندھیرے میں پھیلی حویلی پر ایک سرسری سی نظر ڈالی۔ یہ شادی، یہ بندھن سب ایک زبردستی کا کھیل ہے جس میں میرا کوئی اختیار نہیں تھا۔ میں ہرگز اس جاہل لڑکی کے ساتھ رخصتی نہیں کروں گا جسے صحیح سے بات کرنا تک نہیں آتی۔ میرال جو کھانے کی ٹرے لیے دروازے پر آ رہی تھی، سکندر کی آواز سن کر یکدم ٹھٹک گئی۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے اور سانس رکنے لگی۔ وہ دروازے کے پیچھے دبک گئی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ شارق کے حیرت بھرے الفاظ فون سے گونجے۔ تو نے ابھی نکاح کیا ہے یار، اتنی جلدی فیصلہ کیوں کر رہا ہے؟ اس کو سمجھانے والے انداز میں بولا تھا۔ فیصلہ تو خاندان نے میرے لیے کر لیا ہے، مجھے پوچھا بھی نہیں۔ سکندر کی آواز تلخی سے لبریز تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں ایک ایسی لڑکی آئے گی جو صرف گاؤں کی پرچھائیوں میں پلی بڑھی ہوگی۔ میں ہمیشہ اپنے لیے ایک آزاد خیال، ذہین، خود مختار عورت سوچی تھی جو میرے ساتھ بزنس سنبھالے، میرے ساتھ چلے، میری طرح سوچے۔ اور یہاں کیا ملا؟ ایک روایتی گنوار لڑکی جو شاید ٹھیک سے گفتگو بھی نہیں کر سکتی۔ دروازے کے پیچھے کھڑی میرال کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اس کے لب کانپنے لگے۔ وہ سکندر کے جملے ایک ایک کر کے اپنے دل میں اتارتی جا رہی تھی، جیسے کوئی نوکیلی سوئیاں اس کے وجود میں پیوست ہو رہی ہوں۔ اس نے تو 8 سال کی عمر سے بند آنکھوں سے اس سے محبت کی تھی، اور بدلے میں اب اسے کیا مل رہا تھا؟ ایسے الفاظ جس کے بارے میں اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ تو کرنا کیا چاہتا ہے؟ شارق نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں آ رہا ہوں امریکہ واپس، ہمیشہ کے لیے۔ وہاں اپنی معیار کی لڑکی سے شادی کروں گا، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزاروں گا۔ سکندر نے ایک سرد سانس لی۔ میرال کو جب طلاق چاہیے ہو وہ لے سکتی ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں خط چھوڑ جاؤں گا۔ شارق چند لمحے خاموش رہا، پھر مدھم آواز میں بولا، تو یہ سب اتنی آسانی سے ختم کر دے گا؟ خاندان کا کیا؟ تیرے والدین، تیرے دادا اور وہ سب میرا مسئلہ نہیں ہے۔ سکندر نے جھنجھلا کر کہا، بس میرا ٹکٹ کنفرم کروا دے، میں جلد از جلد نکلنا چاہتا ہوں۔ میرال نے اپنے آنسو پہنچے اور خاموشی سے دروازے سے ہٹ گئی۔ اس کے قدم بوجھل ہو گئے تھے، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ ٹوٹے خوابوں کے ساتھ دروازے سے باہر نکل گئی تھی۔ کتنی امید کے ساتھ اس کے لیے کھانا تیار کر کے اس کے کمرے میں لے کر جانا چاہتی تھی تاکہ اسے بتا سکے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتی ہے، لیکن اب اس کی باتیں اس کی روح جھنجھوڑ چکی تھی۔ دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، لیکن شاید قسمت کو یہی منظور تھا۔ اور پھر وہی ہوا جو اس نے طے کیا تھا۔ اس سے اگلے روز ہی کی فلائٹ مل گئی تھی۔ ایک خط لکھ کر وہ بنا کسی کو اطلاع دیے بغیر، کسی کی اجازت لیے بغیر، خاموشی سے ایک بار پھر امریکہ کے لیے پرواز کر گیا تھا۔ حویلی میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ صحن میں ملازم ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے، کچھ چہروں پر حیرت اور کچھ پر غصہ۔ لاؤنج میں سب جمع تھے۔ نائلہ بیگم کے ہاتھ میں وہ کاغذ لرز رہا تھا جو سکندر پاشا چھوڑ کر گیا تھا۔ ماحول میں سناٹا تھا، ایسا سناٹا جو کسی طوفان کے آنے سے پہلے چھا جاتا ہے۔ سب کی نظریں نائلہ بیگم پر جمی تھی اور ان کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ نائلہ بیگم نے لرزتی آواز میں خط پڑھنا شروع کیا۔ آپ لوگوں نے میری بات نہیں سنی۔ میں ایسی لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بنا سکتا جو میرے قابل نہ ہو۔ میں اپنی پسند سے شادی کروں گا اور اپنے معیار کی لڑکی کو چنوں گا۔ ایک گنوار لڑکی سے میں کبھی شادی نہیں کر سکتا۔ میں معافی چاہتا ہوں لیکن میں مجبور ہوں، اسی لیے واپس امریکہ شفٹ ہو رہا ہوں۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی۔ آپ کا پوتا سکندر پاشا۔ خط کے الفاظ گویا تلوار کی دھار بن کر فضا میں گونجنے لگے۔ ایک پل کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی، جیسے سب کے دل و دماغ پر سکتہ طاری ہو گیا ہو۔ پھر اچانک اماں بیگم نے ہاتھ میں پکڑی چھڑی زمین پر دے ماری۔ یہ لڑکا ہمیں سب کے سامنے شرمندہ کر کے چلا گیا۔ ان کی لرزتی آواز میں شدید غصہ اور تکلیف تھی۔ یہ کیسا پوتا پیدا کیا ہے تم نے، ہماری عزت مٹی میں ملا کر رکھ دی۔ رحیم پاشا تیزی سے اپنی نظروں کا رخ میرال کی طرف کیا، جو سر جھکائے آنکھوں میں بے پناہ ضبط سمیٹے کھڑی تھی۔ یہ توہین ہے، سراسر توہین۔
وہ دھاڑے، ہم نے اپنی بیٹی کسی کے در پر سوالی بن کر نہیں بھیجی تھی۔ نرمین بیگم نے بے اختیار اپنی بیٹی کی کلائی تھام لی، جیسے اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہوں، مگر میرال میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ وہ خاموش کھڑی تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، مگر وہ ایک لفظ بھی نہ بولی۔ یہ بچہ ضدی تھا، مگر اتنا خود غرض ہوگا یہ نہیں سوچا تھا۔ رحمان پاشا نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا، ہم نے اپنی پوری زندگی اس کے لیے وقف کر دی اور یہ کیا کر گیا؟ بس چپ کر جاؤ سب۔ اماں بیگم کی آواز سب کے اوپر گونجی۔ یہ وقت ایک دوسرے کو کوسنے کا نہیں، یہ وقت فیصلہ لینے کا ہے۔ ہم اپنی بیٹی کو ایسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑ سکتے۔ تو پھر کیا کریں اماں؟ نائلہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا اسے زبردستی واپس بلا لیں؟ اگر اسے ہمارے خاندان کا کچھ بھی لحاظ ہوتا تو وہ یہ حرکت نہ کرتا۔ رحیم صاحب کی آواز میں کڑواہٹ تھی، مگر اس کے لیے عزت، رشتے، خاندان سب کچھ بے معنی ہے۔ میرال نے آہستہ سے اپنی کلائی چھڑوائی، ایک آخری نظر سب پر ڈالی اور خاموشی سے مڑی۔ کسی نے اسے روکا نہیں، کسی نے اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ سکندر پاشا جا چکا تھا اور اپنے پیچھے وہ ایک زخمی دل چھوڑ گیا تھا۔ اس بات سے بے خبر کہ چند سال اور اس کا دل بھی اسی انداز میں زخمی ہونے والا تھا، اور وہ وقت دور نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی میرال کی آنکھوں سے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر نیچے بیٹھتی چلی گئی، جیسے زمین نے اس کے پاؤں کے نیچے سے سہارا کھینچ لیا ہو۔ آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھیں اور دل میں ایک شدید درد اٹھ رہا تھا، ایسا درد جس کا کوئی مرہم نہیں تھا، کوئی علاج نہیں۔ کیوں یا اللہ؟ اس کے لب کپ کپ آئے۔ ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ؟ میں نے کون سا گناہ کیا تھا کہ تو نے میری دنیا ہی اجاڑ دی؟ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، جب برسوں کا دکھ آج ایک ہی پل میں باہر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے وہ لمحے گردش کرنے لگے، جب وہ پہلی بار اماں بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، تم سکندر پاشا کی ہو، ہمیشہ اس کی رہو گی۔ تب وہ محض 8 سال کی تھی، معصوم سی، نہ سمجھ۔ تب اسے اس رشتے کی گہرائی کا اندازہ نہیں تھا، مگر جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اس کے دل میں یہ یقین پختہ ہوتا چلا گیا کہ وہ واقعی سکندر کی ہے، صرف اور صرف اس کی۔ جب وہ 10 سال کی تھی اور سکندر چند دنوں کے لیے امریکہ سے آیا تھا، وہ سارا دن اس کے پیچھے پیچھے گھومتی رہی تھی، اور جب اسے نظر انداز کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ جانے لگا تھا تو وہ ضد کر کے رونے لگی تھی۔ سکندر نے جھنجھلا کر کہا تھا، یہ رونے دھونے والی عادت چھوڑو ورنہ بڑی ہو کر بھی تمہاری ناک بہتی رہے گی۔ وہ کتنی شرمندہ ہوئی تھی، مگر اس دن کے بعد سے اس نے کبھی سامنے رونا نہیں سیکھا تھا، اور آج تو وہ اپنا سب کچھ کھو چکی تھی۔ وہ نکاح کر کے اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا جیسے وہ کوئی بے حیثیت چیز ہو۔ تو کیا میرا کوئی حق نہیں تھا؟ وہ روتے روتے کانپ گئی۔ کیا میری محبت اتنی کمزور تھی کہ ایک پل میں رد کر دی گئی؟ وہ سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، تو نے مجھے سکندر کی محبت میں اتنا مضبوط کیوں بنایا جب مجھے اس کی محبت نصیب ہی نہیں تھی؟ میں نے تو بس اس کا ساتھ چاہا تھا، میں نے تو بس اسے چاہا تھا، اور وہ مجھے گنوار کہہ کر چھوڑ گیا۔ دھوپ میں رکھے کانچ کی مانند اس کا دل چکنا چور ہو چکا تھا۔ وہ کافی دیر تک سجدے کی حالت میں پڑی روتی رہی تھی، اپنا غم اپنے اللہ کے سامنے ہلکا کرتی رہی۔ چند لمحے بعد جیسے اس کا دل مضبوط ہونے لگا، اس نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کیے اور سر اٹھا کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ آنکھیں سرخ تھیں، چہرہ غم کی پرچھائیوں میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اس کے اندر کی میرال ایک نئی طاقت کے ساتھ جاگ چکی تھی۔ جتنا رونا تھا رو لیا، جتنی محبت تھی وہ بھی کر لی، مگر جس شخص کو میری محبت کی قدر نہیں، میں اس کے لیے کیوں خود کو ختم کروں؟ اس نے آئینے میں خود سے مخاطب ہو کر کہا، سکندر پاشا، تم نے جو کیا وہ تمہارا فیصلہ تھا، اب جو میں کروں گی وہ میرا فیصلہ ہوگا۔ یہ کہتی اس نے اپنی آنکھوں سے آخری آنسو صاف کیا اور مضبوط قدموں کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ دل ابھی بھی اداس تھا، مگر اب وہ اپنی کمزوری کو اپنی طاقت میں بدلنے کا فیصلہ کر چکی تھی، لیکن نہیں جانتی تھی جو لوگ محبت کر چکے ہوتے ہیں وہ کبھی مضبوط نہیں ہو سکتے۔ خدا ان کو اندر ہی اندر پہلے ہی کھوکھلا کر چکا ہوتا ہے، تاکہ وہ آنے والے وقت میں کسی کے لیے عذاب نہ بنے، بلکہ فرق کسی کے لیے رہنما بن جائے۔ 2 سال بعد
وقت کی گردش نے کئی چیزیں بدل دی تھیں، مگر کچھ چیزیں اب بھی وہی تھیں جہاں 2 سال پہلے تھی۔ سورج آج بھی اسی آب و تاب سے چمک رہا تھا، شہر کی رونقیں ویسی ہی تھیں، اور بزنس کی دنیا میں وہی سخت مقابلہ جاری تھا۔ مگر جو چیز نہیں بدلی تھی وہ تھی سکندر پاشا کی بلند پرواز۔ آج کا دن اس کے لیے بے حد اہم تھا۔ پاکستان کی ایک بڑی کمپنی کے ساتھ اس کی بزنس ڈیل فائنل ہونے والی تھی، اور یہ ڈیل اس کے لیے نہایت نفع بخش ثابت ہو سکتی تھی۔ کمپنی کے بارے میں اسے زیادہ معلومات نہیں تھی، سوائے اس کے کہ اس کے مالک ایک عورت ہے۔ اس نے اس بارے میں زیادہ غور نہیں کیا، کیونکہ بزنس میں چہرے نہیں، صرف معاہدے اہم ہوتے ہیں۔ یس، ایوری تھنگ از سارٹڈ، آئی ول بی لینڈنگ ان آور۔ وہ جہاز میں بیٹھا امریکہ میں اپنے اسسٹنٹ شارق سے باتیں کر رہا تھا۔ دس ڈیل از کروشل، میک شیور ایوری تھنگ ول بی فائن اور فلالیس۔ پاکستان پہنچنے کے بعد وہ سیدھا کانفرنس روم کی طرف روانہ ہوا۔ سیاہ 3 پیس سوٹ، بال پیچھے سلیقے سے سیٹ، گہری نظریں اور چہرے پر وہی روایتی سنجیدگی۔ ان 2 سالوں نے اسے مزید سخت بنا دیا تھا۔ اب اس کی شخصیت میں ایک سرد مہری سی در آئی تھی، ایک ایسی مہک جس میں اختیار کی جھلک تھی۔ کانفرنس روم کا دروازہ کھلا اور وہ پورے اعتماد کے ساتھ اندر داخل ہوا، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ سربراہی کرسی پر پڑی تو وہ ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ وہاں کوئی اور نہیں بلکہ میرال سکندر پاشا بیٹھی تھی، سفید شلوار قمیض، آنکھوں پر نفیس اینک اور چہرے پر گہری متانت۔ وہ ویسی نہیں تھی جیسی وہ چھوڑ کر گیا تھا، یہ میرال الگ تھی۔ وہ نازک سی جذباتی لڑکی جو 2 سال پہلے روتی رہی، آج ایک پروقار بزنس وومن کے روپ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ میرال، اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا، مگر آواز اتنی دھیمی تھی کہ شاید کسی نے نہ سنی ہو۔ میرال جو فائل دیکھ رہی تھی، کسی احساس کے تحت اس نے اپنی نظریں اٹھائیں، اور پھر جیسے ہی اس کی نظریں سکندر سے ملیں، اس کے چہرے پر ایک پل کے لیے حیرت کی پرچھائیاں ابھریں، مگر پھر وہ فوراً خود پر قابو پا گئی۔ ویلکم مسٹر سکندر پاشا، اس نے نہایت پروفیشنل انداز میں کہا، جیسے وہ اسے پہچانتی ہی نہ ہو۔ سکندر کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں برچھی کھونپ دی ہو۔ یہ وہی لڑکی تھی، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، مگر رویہ۔ یو اون دس کمپنی؟ وہ بے ساختہ بولا۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی تلخی در آئی۔ یس، میرال نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر وہ مسکراہٹ خالصتاً کاروباری تھی۔ سکندر نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، جیسے اپنے حواس مجتمع کر رہا ہو۔ اس کے اندر ایک طوفان برپا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ بزنس میں جذبات کی کوئی جگہ نہیں۔ شیل وی پروسیڈ ود دس ڈیل؟ میرال نے سنجیدگی سے پوچھا، جیسے وہ کسی عام کلائنٹ سے بات کر رہی ہو۔ سکندر کی مٹھی بے اختیار بھیج گئی۔ کیا واقعی وقت نے سب کچھ بدل دیا تھا؟ کیا واقعی وہی میرال تھی جو 2 سال پہلے اس کی محبت میں پاگل تھی، جسے وہ جاہل بول کر چھوڑ آیا تھا؟ مگر اسے جواب دینے کے بجائے وہ خاموشی سے اپنی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا آج کی جنگ بزنس کی نہیں، انا کی تھی۔ میرال نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ کانفرنس روم میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، مگر وہ خاموشی کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ وہ گہری سانس لے کر کرسی پر بیٹھی اور اپنا پرپوزل میز پر رکھتے ہوئے بولی، ہم اس ڈیل کو 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ اس کی آواز مضبوط تھی، نظریں پر اعتماد۔ وہ ایک ماہرانہ انداز میں اپنے کلائنٹس کو قائل کر رہی تھی، اس کے ہر سوال کا مدلل جواب دے رہی تھی، گویا وہ کسی کمزور لمحے سے گزری ہی نہ ہو۔ سکندر کے لیے یہ سب ناقابل برداشت تھا۔ اسے ہمیشہ ایک معصوم کمزور سی لڑکی سمجھتا آیا تھا، مگر آج وہ سامنے بیٹھے مردوں سے برابری کے لہجے میں بات کر رہی تھی، اپنی شرائط رکھ رہی تھی۔ جب میرال نے اعلان کیا یہ پروجیکٹ سلیمان صاحب کو دیا جا رہا ہے، تو سکندر کا دل جیسے دہک اٹھا۔ سلیمان، وہ ایک خوش شکل باوقار مرد تھا جو نرم مسکراہٹ کے ساتھ کھڑا ہوا۔ سکندر نے اس کی طرف دیکھا مگر پہچان نہیں پایا، مگر سلیمان کی آنکھوں میں ایک شناسائی کی جھلک تھی۔ وہ سکندر کو پہچان چکا تھا۔ تھینک یو مس میرال، سلیمان نے احترام سے کہا اور اس سے ہاتھ ملایا۔ سکندر کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے پر ہتھوڑا مارا ہو۔ میرال نے کسی اجنبی مرد سے ہاتھ ملایا اور وہ خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ یہ اس کی بیوی تھی، مگر وہ بے بس تھا۔ اسے اپنے جذبات پر قابو پانا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ جنگ کسی اور میدان میں لڑی جائے گی۔
اس کا ارادہ حویلی جانے کا نہیں تھا، لیکن اس منظر نے اس کے دماغ کی رگیں پھٹنے کے قریب کر دی تھی۔ سکندر نے گاڑی جیسے ہی حویلی کے اندر داخل کی، نوکروں میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیدھا داجی کے سامنے پہنچا۔ یہ کیا ہو رہا ہے داجی؟ اس کی آواز گرجدار تھی۔ یہ کس کی اجازت سے باہر نکلی ہے؟ یہ غیر مردوں سے ہاتھ کیوں ملا رہی ہے؟ وہ تڑپ ہی تو اٹھا تھا۔ حویلی میں سب خاموش ہو گئے۔ میرال کے والد رحیم صاحب پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اماں بیگم نے استغفار پڑھا اور اس کی ماں نائلہ بیگم نے بے بسی سے نظریں چرائیں۔ اگر غیرت جاگی ہے تو شادی کرو اس سے، داجی کا دو ٹوک حکم آیا۔ بیوی ہے تمہاری، رخصتی کرو۔ سکندر کا غصہ خون خوار انداز میں دہک اٹھا۔ منظور ہے، بیوی ہے تو مجھے میرے کمرے میں چاہیے۔ اس کی آواز میں غرور اور انا تھی۔ میں جب گھر آؤں تو میرے کمرے میں ہو، یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا، مگر پوری حویلی میں سناٹا چھوڑ گیا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد وہ حویلی واپس آیا۔ ہر چیز معمول کے مطابق تھی، مگر اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ سامنے میرال نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ رک گیا۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے مسترد کیا تھا، مگر وہ آج بھی اسی سکون کے ساتھ اپنے اللہ کے حضور کھڑی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب بیٹھ گیا، اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا۔ جب میرال نے سلام پھیرا اور نظریں اٹھائیں تو سکندر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ 2 سال میں ایک بار بھی تم نے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ میرال خاموش رہی۔ میرال، میں بول کر گیا تھا کہ مجھے تمہیں اپنے ساتھ نہیں رکھنا۔ اس کی آواز میں بے چینی تھی، جیسے خود سے جنگ لڑ رہا ہو۔ تبھی میرال کی آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ بنا سوچے سمجھے اس کے سینے سے لگ گئی۔ کیا ہی وہ اس سے شکوہ کرتی، وہ تو اس کی محبت میں پہلے ہی گرفتار تھی، جبکہ وہ کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ اس کی محبت کی انتہا تھی۔ سکندر نے تمام شکوے، ساری ناراضگی بھلا کر اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا تھا۔ اس کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی اس کو اتنی آسانی سے معاف کر گئی ہے۔ بے شک رب العالمین بہتر لے کر بہترین نواز دیتا ہے۔ اس کے 2 سال کا انتظار رائے گاہ نہیں گیا تھا۔